نہیں تھا، نام مغیرہ تھا، بڑے خوبصورت اور حسین تھے. اس زمانے میں ان کے حسن و جمال کا بڑا چرچا تھا. قمر البطحا ان کا لقب پڑ گیا، بطحا کا چاند ہے. اپنی قوم کے سردار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خوبیاں رکھی تھیں کہ ہر وقت اپنی قوم کو خدا ترسی اور حق شناسی کی تلقین کرتے کہ اللہ سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو اور اس کو ادا کرو. یہ خصوصیات تھیں عبد مناف کی. عبد مناف کے بیٹے کا نام ہاشم تھا. ہاشم مشہور ہوئے، لیکن یہ ان کا اصل نام نہیں تھا، نام عامر تھا. جن کو ہاشم کہتے ہیں ان کا اصل نام عامر تھا. ہاشم کیوں مشہور ہوئے؟ ہاشم مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے سخی اور فیاض تھے. ایک دفعہ مکہ، یہ تاجر تھے، مکہ شہر میں کاف پڑا، کھانے پینے کی تنگی ہوئی تو یہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپس جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شہر کے لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، وہاں سے بہت سا غلہ لائے، سارے کا سارا اہل مکہ میں تقسیم کر دیا. ایک تاجر وہ تھا، ایک تاجر پاکستانی ہے جس نے ساری گندم خرید کر اسٹاک کر لی ہے. یعنی جو بنیادی ضرورت ہے حیات اور زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کا سامان ہر غریب کے لیے ہے، وہ اس ظالم نے، ظالم تاجر نے، ظالم سرمایہ دار نے وہ اسٹاک کر لی ہے. لیکن اوپر کے کرسیوں پر بیٹھنے والے جو ہیں سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کا اور کچھ بھی نہیں. انہیں سب معلوم ہے کہ سب ان کی پارٹیوں کے لوگ ہیں. جس نے بھی کوئی بدماشی کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کا سہارا لیتا ہے، کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سرزمین میں سرمایہ داری، جاگیرداری، کرسی اور عہدہ اور وردی یہ ظلم کی علامت ہے. وردی کسی رنگ کی بھی ہو ظلم کی دلیل ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو وہ ظالم انسان ہے. سرمایہ دار اور جاگیردار ظالم انسان ہے. یہ ظلم کے نشانات ہیں. جہاں بھی آپ جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا. قدر مشترک ان سب میں یہ ہے. آپس میں اقتدار کی کھینچا تانی میں ضرور لگیں گے، لیکن قدر مشترک آپس میں یہ ہے کہ غریب انسان کے دشمن ہیں. کس بےرحمی کے ساتھ ہم تو پچھلوں کو روتے تھے کہ وہ بدبخت ہیں، اور تھے یقیناً بدبخت ہیں، لیکن انہوں نے اقتدار پر آتے ہی کتنی بےرحمی کے ساتھ چیزوں میں مہنگائی کی ہے. لیکن ہماری قوم زود فراموش، جلدی بھول جانے والی ہے. کل کو پھر یہ آئیں گے ڈگڈگی بجاتے ہوئے، پھر اس قوم نے ان کو ووٹ بھی دینا. پچھلے بدبختوں کی بدبختی بھول گئی ان کے ظلم اور زیادتی کے سبب سے. آخر انہوں نے الیکشن پر جو خرچے کیے ہیں وہ نکالنے تو ہیں انہوں نے، اور ظالم اس قسم کے ہیں کہ انہوں نے بنیادی ضرورت جو ہے اس کو ناپید کیا. زرعی ملک، اس سے زیادہ شرمناک بات دنیا میں کسی قوم کے لیے نہیں ہے کہ جو ملک زرعی ہے، اپنی زراعت ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو گئی. اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوتی کہ دشمن ملک بھارت سے کبھی پیاز منگوایا جا رہا اور کبھی ٹماٹر، کبھی مرچیں منگوائی جا رہی ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک وہ تاجر تھا جب اسے پتا چلا کہ میری قوم میں تنگ دستی پیدا ہوگی کھانے پینے کی، اس نے سارا سرمایہ جو ہے اسی پر لگا دیا اپنے قوم پر.
اس کا مشن یہ بن گیا ہاشم کا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں تک ان کے ضروریات زندگی پہنچاتا تھا، اور ہر سال حج بیت اللہ کے آنے والوں کی وضاحت کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ تسمیہ ہاشم حشیم سے ہے۔ حشیم کہتے ہیں چورا چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ روٹی کو شوربے میں اونٹ ذبح کر کے اس کے شوربے تیار کر کے روٹی اس کے اندر شرید بنا کر غریبوں کے لایا کرتا تھا۔ اس کی نسبت سے یہ ہاشم بن گیا۔ اصل میں حشیم کہتے ہیں شرید کھلانے والا، چورا چورا کر کے لوگ کھلانے والا، ورنہ اس کا اصل نام عمر تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ۔ اس کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام مطلب تھا، ایک کا نام نوفل، ایک کا نام عبد شمس۔ یہی وہ عبد شمس ہے جس سے آگے بنو امیہ کا سلسلہ چلا، ہاشم سے ہاشمیوں کا سلسلہ چلا۔ یہ سمجھے 4 بھائی تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ ہاشمیوں کو ہاشمی کہلایا جاتا ہے، اور عبد شمس کی اولاد جو بنو امیہ ہیں ان کو آبشمی دال کو حذف کر کے ہاشمی اور آبشمی، یہ 2 سلسلے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاشمی ہیں، سیدنا عثمان یہ آبشمی ہیں، یعنی بنو امیہ میں سے۔ عبد شمس کے بیٹے تھے بنو امیہ کی آگے اولاد سارے بنو امیہ کہلائی، اوپر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔